بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مئی کے آخری دن چل رہے ہیں اور جماعت احمدیہ میں جو مئی میں واقعات ہوئے، بہت تاریخی واقعہ، بلکہ تاریخ اسلام کے حساب سے بھی دیکھیں تو وہ جو خلافت احمدیہ کا قیام ہوا 27 مئی کو، اسی مناسبت سے آؤ حسن یار کی باتیں کریں۔ اور آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت مضمون چھیڑیں گے، ذکر کریں گے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بارے میں، حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ پہلوؤں کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک جنرل سوال خاص طور پر ہمارے جو احمدی تو اس بات کو جانتے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں یا جو احمدیوں کے زیادہ قریب نہیں رہتے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ کی جو ہر بات ہے وہ شروع آپ کے حضرت صاحب سے ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ مرکز اس بات کا محور دیکھیں، حضرت صاحب، اگر ہر بات کی تان جو ہے وہ حضرت صاحب پہ ٹوٹتی ہے، خاص طور پہ جب آپ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے ایسے کہا، حضور کے ایک دفعہ حضور نے مجھے ایسے مخاطب کیا، حضور نے ایک دفعہ مجھ سے یہ بات پوچھی، وہ فلاں چچا تھے، مطلب ہر محفل میں تو ان کو ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مطلب ان کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جزاک اللہ صاحب کا بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بات کی ہے بھی اور بیان فرمایا ہے، اور یہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کا یہ اعتراض بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ مطلب اتنا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ خلافت کے اوپر وہ ہے آپ لوگوں کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہو، ان کا سب کا، سارے غیر احمدی مسلمانوں کا، وہ جس فرقے، جس فقہ، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب خلافت کے قیام کے خواہاں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کیا، مسائل کے انبار جو لگے پڑے ہیں، ان کا حل ہے ہی اس چیز میں کہ ایک لیڈرشپ نصیب ہو۔ لیڈرشپ کی ایک واحد شکل جو ہو سکتی ہے وہ خلافت ہی کی شکل میں ہے۔ خلافت کہاں سے قائم ہو، کیسے قائم ہو، اس سوال کا حل ان سے ہو ہی نہیں پا رہا، لیکن وہ ابسیسڈ ہیں اس خیال کے ساتھ بجا طور پہ، تو ان کو پتہ کہ حل ہے ہی اس چیز میں۔ ہمیں جماعت احمدیہ کو خلافت کی نعمت نصیب ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تو ہم کیوں اس نعمت کی قدر نہ کریں اور اس کا ذکر نہ کریں، اور اس کے حوالے سے ہر بات اپنی جو ہے اس کا آغاز اور اس کا اختتام کیوں نہ کریں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اہمیت وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ ہمہ وقت اس کے قیام کے لیے کوشاں ہیں یا کوشاں رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کہیں سے قیام عمل میں آ جائے، کچھ ہو جائے لیکن قائم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم یہاں پہ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں خلافت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہم بڑے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ ہم اس نعمت کا ذکر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں، یہی میرا خیال ہماری آج کی گفتگو کا وہ محور ہے کہ کیوں اور کیا وجہ ہے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کرتے جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ جیسے کہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک احمدی جو ہے اس کے گھر اگر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تو نام لکھنے کے لیے پوری دنیا سے حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی جاتی ہے کہ بچوں کا نام اگر عطا کر دیں، یہ بھی مصروفیت ہے حضرت صاحب کی۔ تو حضرت صاحب کی جو مصروفیات ہیں اس بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کے جو دن ہے وہ کس طرح گزرتا ہے، کیا چلتا ہے اس میں؟ ہاں سب اس میں تو دیکھیں، میرا خیال اب تو ایم ٹی اے کے ذریعے سے نا تقریباً ساری دنیا میں خیال تمام احمدیوں کو اس بات کا اندازہ مختلف اینگل سے ہو گیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب کا ایک دن لائف ان دا ڈے آف، جو جس کو کہتے ہیں عام طور پہ جو معروف ہے، جو ایک سلسلہ، وہ کس طرز کا ہے، ہر کسی کا اس کا آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی ہوگی، کسی اور کی اپنی ہوگی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اینگل دیکھا ہوا ہے، جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صاحب ایک بڑی معمور الاوقات شخصیت ہیں، جن کا وقت ہر وقت کسی نہ کسی مصروفیت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اب دیکھیں اس وقت، چونکہ ناظرین بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور ان کے حوالے سے سر آپ نے تھوڑا سا بھی ہنٹ بھی دیا کہ مطلب ہے کہ یہ تو ایک بالکل ذاتی لیول کے ساتھ جو حضرت صاحب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت صاحب رکھیں، مکان بنا کے ان کی خواہش ہوتی ہے مکان کا نام حضرت صاحب رکھیں،
یہ تک حصہ کی خود میں لکھتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ مکان خریدنے لگے ہیں، ہم فلاں جگہ یہ بزنس شروع کرنے لگے ہیں، ہم یہاں انویسٹ کرنے لگے ہیں، ہم ایسے کرنے لگے ہیں. اور خط کے جواب آ جانے کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں جی حسن لکھا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، تو ہم اب اس کو شروع کرنے لگے ہیں. تو اس طرح سے ہے. تو ایک بڑا زندگی کے ذاتی باریکیاں وہ سب حصہ خود میں لکھی جا رہی ہیں. حضرت صاحب کی طرف سے ان سب چیزوں کا جواب آ رہا ہے. اگر ایک عام آدمی صرف اسی چیز کو دیکھ لے تو یہ اپنی ذات میں ایک کل وقتی سے زیادہ مصروفیت ہے، فل ٹائم آکیوپیشن سے زیادہ آکیوپائی رکھنے والی مصروفیت تو یہی بن جاتی ہے. یعنی لوگوں کی جو ذاتی معاملات میں رہنمائی ہے، بالکل ذاتی معاملات میں رہنمائی ہے، دعا ہے، دعا کے لیے درخواستیں ہیں. اور پھر اب سب دعا کی درخواست یوں ہی تو نہیں چلی جاتی کہ آئی سامنے اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں سے گزر گئی. بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا، کلاسیں ہو رہی، بچے کی کلاس ہو رہی ہے، کوئی آیا ہے پڑھنے کے لیے یا کہیں بیٹھا ہوا نظر آ گیا تو اس کو کہا کہ ہاں بھائی تمہارے تو ابو کا آپریشن تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا، یا تم نے تو لکھا تھا کہ تمہارا اب امتحان ہونے والا تو امتحان ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس طرح سے جاننا اور پہچاننا اور یاد رکھنا دوسرے ملکوں میں بھی نا. بس میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. ایم ٹی اے کے پروگراموں کے حوالے سے میں اگر بات کروں کہ امریکہ میں کوئی کلاس ہو رہی ہے یا اسپین میں کوئی کلاس ہو رہی ہے اور کوئی طالب علم اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا ہو، فرض کریں پی ایچ ڈی کا کوئی وہ کینڈیڈیٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے کہ جی میں اس چیز کے اوپر میں ریسرچ کی وہ، تو اس کو بھی پوچھا کہ تم نے تو لکھا تھا کہ تم اس چیز پہ ریسرچ شروع کر رہے ہو، تو اب تم نے چینج کیا ہے راستہ یا اسی کا آگے کوئی ذمہ. تو یہ اس طرز پہ یاد رکھ لینا یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خط آیا اور نظروں سے گزر گیا اور بات ختم ہو گئی. بالکل سی بات. تو اس حساب سے جو ہے وہ پھر یہ تو ذاتی حوالے ہو گئے. بالکل. پھر اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات ہیں، ایک پوری جماعت کا تمام انتظام جس آدمی کے سپرد ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہم سب کے لیے ہے کہ جماعت بھی کوئی عام جماعت نہیں ہے. ایک تو ہم محبت میں کہتے ہیں جی بڑی خاص جماعت ہے، جی الہی جماعت ہم مانتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں جو سب مانیں گے کہ ایک ایکسٹریملی پرسیکیوٹڈ جماعت اسلامی ممالک میں یا مشرقی ممالک میں اور مغربی ممالک میں ظاہر ہے اسلامک آئیڈینٹی کی وجہ سے بھی 36,000 چیلنجز نہ وہاں تو مثلا اگر مثال لیں پاکستان کی تو وہاں تو مسجد ہم تعمیر اب کر ہی نہیں سکتے، الٹا ہماری تعمیر شدہ قائم شدہ مساجد کو توڑ رہے ہیں جی. اور باقی جو ہے وہ مغربی ممالک کے اندر جہاں بنانی ہے وہاں پہ 100 مسائل ہیں کہ جی کیا ہوگا، کہاں ہوگا، اجازت نہیں مل رہی، نیبرز نے یہ اعتراض کر دیا، ایسا کر دیا. ہر چیز کے اوپر جو آخری فیصلہ ہے وہ حضرت صاحب کی طرف سے جانا ہے. تو وہ فوری طور پہ حضور کی خدمت میں بھیجا جانا ہے. حضور نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سمجھ اور بوجھ اور فہم اور خدا تعالیٰ سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ صادر فرمانا ہے. اس کی ذمہ داری پوری کی پوری اپنے اوپر لینی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں فرض کریں ایک خاندانی جھگڑے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے اور ہم پہ کہہ دیا جی آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ کر لیں گے، تو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہی انسان کے پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح بات، یہ نیندیں اڑ جاتی اٹھا ہیں، سکوں گا زیادتی میرے پہ پلٹ کے آنا ہے سارا وہ سلسلہ. تو یہ سلسلے ہیں جو مطلب اگر ہم اختصار سے اس پہ بات کریں، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم پھر ان مصروفیات کی کون سی جو ہے وہ راہوں سے گزرتے ہیں. اور محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.